مفاتيح الرحمة ومصابيح الدجى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا آج ہی میں نے چند اشعار اس موقع کی مناسبت سے کہے ہیں. اہل دل، اہل ذوق، اہل محبہ، اہل مروہ، اہل عقیدت، احباب سب تشریف فرما ہے. اور محبت سے گفتگو شروع ہوتی ہے، توجہ سے بات سنیں گے ماشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کی حاضری منظور و مقبول فرمائیں. 10 برس گزر گئے میرا چمن لوٹنے والوں، 10 برس گزر گئے میرا چمن لوٹنے والوں، 10 برس گزر گئے میرا چمن لوٹنے والوں، آنکھوں کے سامنے وہی لمحات دل ٹھگار رہے، سسک کے کتے کی طرح مرو گے سن لو. انشاءاللہ تو کہہ دو بھائیو، انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا. اللہ کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے، انشاءاللہ ہو کے رہے گا. سسک کے کتے کی طرح مرو گے سن لو. یہ الگ بات کے وقت کچھ اور انتظار کرے، یہ الگ بات کے وقت کچھ اور لے کے انتظار آئے. بدلہ ہو کے رکھے گا میری بات یہ لکھ لو، بدلہ ہو کے رہے گا میری بات یہ لکھ لو. مظلوم کی آہ کیسے اور کیوں بیکار آئے. اور انشاءاللہ وقت آ گیا ہے، اور ابتسام کی ذو سے اسٹیج جگمگائے گا، ابتسام کی ذو سے اسٹیج جگمگائے گا. کیوں نہ لوٹ کے علامہ کا وقار آئے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ. ذی وقار علماء کرام، دانشور احباب، سامعین کرام، گفتگویں ہو رہی ماشاءاللہ، آپ سنتے رہے. حضرت شہید رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ آپ نے علماء، دانشور، خطباء، وکلاء، احباب سے سنا.
میرے نوجوان ایک طرف سے گاہے گاہے ایک نعرہ لگا رہے تھے، ماشاءاللہ مولانا حجاز بھی تشریف لے آئے ہیں، اس طرح اور علماء پہنچنے والے ہیں، جگہ دے دی ماشاءاللہ مولانا کو گزرنے کی۔ اللہ اکبر، کہہ رہے تھے جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رکھے گا۔ آپ کچھ 10 سال قبل کی باتیں بھول گئے ہیں اور کچھ نئے بچے ماشاءاللہ 10 سال کے پیریڈ میں جوان ہو رہے ہیں، سوچتے ہوں گے کہ یہ آدمی کیا کہتا ہے کہ جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا۔ میرے بیٹوں، میرے بچوں، میری زندگی میں ایک ایسا دن آیا تھا جب میرا یہ چمن پھلا پھولا اور بھرا بھرا مہکا مہکا تھا، جب میرے گلشن میں بہار ہی بہار تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ دشمنوں کو میرے چمن کی بہار راس نہ آئی۔ میرا گلشن خاکستر ہو گیا، میرے علامہ شہید کے جسم کے پرخچے اڑا دیے، میرے یزدانی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، میرے نجیب خان کو ذبح کر دیا، میرے عبدالخالق قدوسی کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس دن میرے نوجوان، ان میں کئی اس وقت موجود ہوں گے میرے دیالے، کہتے تھے جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رکھے گا۔ اور اب 10 سال گزر گئے، پھر ایک وقت آنے والا ہے، اس وقت جب قاری عبدالحفیظ پوری طرح توانائی اور طاقت کے ساتھ کہتا تھا جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رکھے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ قاری عبدالحفیظ کو دشمنوں نے، قاری عبدالحفیظ کو بے ایمان لوگوں نے، مکاروں نے، اجاروں نے، دین کے نام پر دھوکے بازوں نے، غداروں نے، اپنوں نے، پرایوں نے اس حال پہ پہنچا دیا ہے کہ شاید میں زیادہ دیر نہ چل سکوں، مگر یہ بچے جو بیٹھے ہوئے جنہوں نے وہ میری بہار کے دن دیکھے ہیں، دیکھیں گے ایک وقت آئے گا کہ یہ 100 سال کی عمر کو پہنچیں گے، ان کے پوتے، ان کے پڑپوتے، ان کے نواسے، ان کے پڑناسے، اللہ اکبر، گھر بھرا ہوا ہوگا اور جگمگ جگمگ ہو رہی ہوگی، ہر طرف جھلمل جھلمل ہو رہی ہوگی۔ یہ اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر آسمانوں کی طرف دیکھے گا، کہے گا اللہ تیری زمین پہ اہل حدیثوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس دور کے حاکم کو بہت بھول ہوئی ہے۔ اللہ تیری زمین پہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ اس کے پوتے، اس کے نواسے، اس کے پڑپوتے، اس کے بچے پوچھیں گے بابا تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ جب بھی تم آسمانوں کی طرف منہ کرتے ہو تمہاری ٹھنڈے سانس کیوں نکلتے ہیں؟ کیوں رونے لگ جاتے ہو؟ تم میرے گھٹنوں سے کیوں نہیں کھڑے ہوا جاتا؟ یہ کہے گا بیٹا میری زندگی میں ایک بہار آئی تھی، اس بہار کا نام علامہ احسان الہی ظہیر تھا، اس بہار کا نام علامہ شہید تھا رحمت اللہ علیہ، علامہ احسان تھا۔ جب وہ چمن لوٹ لیا گیا، جب میرے گلشن میں آگ بھر دی، جب میرے چمن کو خاکستر بنا دیا، تو اس وقت کے نوجوان کہتے تھے کہ جب تک سورج چاند رکھے گا علامہ تیرا نام رہے گا۔ میں آج 100 سال گزرنے کے بعد اس نعرے کی کسک کو اپنے کلیجے پہ دیکھنا چاہتا ہوں، کیا اب اس نعرے کی کسک موجود ہے یا نہیں؟ نکلو کہ تا قیام قیامت ہمارے کلیجوں سے اس نعرے کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، آپ دیکھتے ہو میرا علامہ ابھی مولانا قاری ریاض احمد صاحب، دیگر علماء قاری شاہ محمد صاحب یا دیگر اخبار ایک ہی بات پر
غور فرما رہے تھے اور ایک ہی بات کہہ رہے تھے، وہ یہ کہ میرے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کا سٹریچر، پتہ نہیں آپ جاگ رہے ہو یار یا سو رہے ہو، کوئی میں نے آپ کے جاگنے والا نعرہ نہیں سنا، میں تو تک ہار کر بیٹھ گیا تھا، میں سمجھتا تھا کہ بس اپنے میں نے موت کے دن ہی پورے کرنے ہیں۔ مجھے ایسے نظر آتا ہے کہ اس راکھ میں پھر کوئی چنگاری پیدا ہو گئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ پھر کوئی شعلہ بلند ہو رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ پھر کوئی جلالہ ہو رہا ہے۔ دیکھو اللہ اکبر، میرے شہید رحمت اللہ علیہ جب اس دیش سے جانے لگے، کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا، ایک مسافر تھا جو میرے دیس کا، جب وہ ملک عدن کو روانہ ہوا، یوں تو لگتا تھی بات کل کی، مگر اس کو بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا۔ ایک مسافر تھا جو میرے دیس کا، جب وہ ملک عدن کو روانہ ہوا۔ یہ میرے نوجوانوں نے بہت اچھا کیا، کانفرنس کا انعقاد بہت ضروری تھا، شاید آئندہ آنے والے سالوں میں قاری عبدالحفیظ کی زندگی وفا نہ کرے، تمہیں یہ بتانے والا کوئی نہ ہو کہ میرا کتنا نقصان ہوا تھا۔ اور حضرت شہید رحمت اللہ علیہ کا سٹریچر جب جہاز پر کس کر باندھ دیا گیا، میرے شہید نے جو آخری الفاظ پاکستان میں کہے، لکھ لو دانشورو، سن لو میری بات، میرا شہید کہہ رہا تھا، اللہ میں بہت گناہگار ہوں، مجھ سے لاکھ گناہ ہوئے ہوں گے، مجھ سے کروڑوں گناہ ہوئے ہوں گے، شک نہیں ہے کہ میں بہت گناہگار ہوں، مگر مجھے قسم ہے تیری غیرت کی کہ میں نے تیرے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا۔ میرے اللہ تیرے اللہ درجے بلند کرے، تو نے مجھے زندگی سکھائی، تو نے مجھے جینا سکھایا، ہم نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے، نہ کہ دو لکھ لو میری تاریخ کے اوراق، ہم نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے۔ وہ نوا بخشنے والا علامہ احسان الہی ظہیر تھا رحمت اللہ علیہ، ذرا محبت سے کہیے رحمت اللہ علیہ۔ پتہ نہیں آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، میری قوم کے جیالے جو سوئے ہوئے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ اونچا۔ اچھا میں یہ سمجھ رکھا تھا، میرے محترم فرما رہے تھے نا کردار کے غازی وہ غازی غازی، میں سمجھا شاید مولانا کو ہمارے سمجھنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہے، ہم تو وخی کے زمین جنبت نے جنبت گل محمد حضرت وہی ہیں جہاں سے چلے تھے، ہمیں کوئی فرق نہیں ہے آیا اللہ کے فضل سے۔ سنیے بھائی، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، وہ جو کچھ لوگ اپنا وعدہ وفا کر گئے، سبحان اللہ، اے کاش میں ان لوگوں میں ہوتا۔ جب میں نے یزدانی مرحوم رحمت اللہ علیہ کو اٹھانا چاہا تو حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ گرے ہوئے تھے اور میرے شہید حضرت علامہ شہید کھڑے ہوئے تھے، میں نے حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ کو اٹھانا چاہا، جب میں نے اٹھانا چاہا میرے دونوں ہاتھ یزدانی کے پیٹ میں چلے گئے اور اس کی انتڑیاں باہر پڑی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، آپ کو یاد تو ہوگا کہ ایک دن یزدانی رحمت اللہ علیہ کو جب خنجر لگے تھے اور وہ ہسپتال میں داخل تھے، میں لاہور ہسپتال ان کو پوچھنے کے لیے گیا، میں نے کہا حضرت اپنی تبلیغی پالیسی نرم کر لو، مجھے فرمانے لگے میاں میں تے او ترخان بن گیا، منو سمجھ نہ آئی گل کہ حضرت یزدانی کی آکھ رہے نے، میں آخیا کی کہا سونیا کر کے اکثر بولتے سن، سونیا گل سمجھ نہیں آئی، میں کہ حضرت کی فرمایا، کہنے لگے میں تے او ترخان بن گیا جیدا ذکر سورہ یاسین اندر آیا ہے، میں چاہنا کہ میرا پیٹ پھٹیا ہوئے، میری انتڑیاں باہر نکلیاں ہو، میرا اللہ میرے کو پوچھے یزدانی کی چاہیے
میں کہوں کچھ نہیں چاہیے، صرف اور صرف تیرا دیدار چاہیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میں کھڑے ہو کر خطاب کیا کرتا تھا، اس وقت میرا بازو ٹوٹا ہوا نہیں تھا۔ آج ایک بازو میرا بے ایمان دین کے نام پر دھوکہ دینے والے مکاروں نے توڑا، میرا بیٹا ظلمن ذبح کر کے شہید کا نام دیا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا، ان بے ایمانوں نے، میرا بازو توڑنے والوں نے میرا علامہ احسان چھینا، اور آج کے نام نشاد ملاؤں اور لٹیروں اور غاصبوں بد کرداروں نے کہا، بے نظیروں اور ذخیروں نے کیا دیا؟ پھر لکھ لو اللہ کے فضل سے، علامہ احسان الہی ظہیر کے روحانی فرزند زندہ ہے، قدم قدم پہ تمہارا تعاقب کریں گے، یا تو بدبختو تم کہیں سر چھپا کر نکل جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، یا یہ ہے کہ تمہیں بتا دیں گے کہ علامہ احسان الہی ظہیر کے فرزند زندہ ہے۔ انشاءاللہ جب تک سورج چاند رہے گا اور تو چھوٹی سی ٹوپی دے دو یار۔ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے کہ جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ میں نے بے شمار نظمیں کہی ان دنوں، حضرت خواجہ صاحب آپ کو یاد ہوں گی، ایک نظم تھی، اس کے ایک شعر پہلے تھے ربائی کے، کہا تھا کہ کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، اور صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ میں نے اس پہ گرہ باندھی تھی، میں نے کہا تھا تو نے دیکھا جو نہیں محبوب تڑپتے مجھ کو، میرے ہر سانس کی ہر وقت دعا یاد کرے گی۔ میرے تو نے دیکھا جو نہیں محبوب تڑپتے مجھ کو، میرے ہر سانس کی ہر وقت دعا یاد کرے گی۔ اللہم اغفر لہو وارحمہ وعافہ واعف عنہ۔ اللہ میرے علامہ شہید کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما۔ بات شروع کرتے ہیں جی، ایک دو باتیں محبت سے اور سننے کا گفتگو شروع ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ انطاکیہ بستی کا وہ ترکھان جو سورہ یاسین میں جس کا ذکر آیا اس سے ذکر شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا عالم ہے جو اس سے کہتے ہیں کہ ابھی تو گیا تھا اور ابھی کیا کہنے لگ گیا ہے۔ یہ کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سبحان اللہ۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى، ترتیب بار رکھا رہا ہے انشاءاللہ، نشر مرتب کے طور پر خدا کے فضل سے آئے گا، خدا کی مہربانی سے ذرا تھوڑی سی توجہ کی ضروری ہوگی ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انی آمنت بربکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک ہی بات، انی آمنت بربکم۔ میں تمہارے رب کے ساتھ ایمان لایا، اور میرا جرم یہ ہے، میرا شہید جب بھی علامہ بولتا تھا اللہ کے بدل سے میں وہابی کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ، کبھی نہ چکا، کبھی نہ بکا، ہمیشہ کہتا تھا میں اللہ کے بدل سے وہابی ہوں خدا کی مہربانی سے۔ اللہ تیرے قبر جنت الفردوس کا ٹکڑا بنائے علامہ۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے فی ضلال مبین۔ کہا اب کیا کھو گیا؟
کہنے لگا انی آمنت بربکم، بربی نہیں کہا، بربکم کہا. کیوں؟ اللہ اکبر. سمجھ میں آ جائے تو بات تو یہی ہے کہ آمنت بربکم، سبحان اللہ، انی آمنت بربکم، سبحان اللہ. فاسمعون، کہا تجھے پتہ نہیں ہے اس جرم کی کہ تیرے پیٹ میں چھرا ماریں گے، یا یہی تیرا کلہاڑا، یہی تیرا پیشہ، اور تجھے زیر زمین کر دیں گے. تیری ماں تجھے تلاش کرے گی، تو نظر نہیں آئے گا. تیری بیوی بچے تجھے تلاش کریں گے، تو نظر نہیں آئے گا. اللہ اکبر. یہ کہنے لگا یہ باتیں اس وقت کی ہیں جب میں تم سے ڈرتا تھا. اللہ اکبر. تو اب کس سے ڈرتے ہو؟ کہتا ہے یریدنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا میرا علامہ شہید یوں ہی نہیں کہتا تھا کہ ضیاء الحق تو بے غیرت ہے، تو نے اپنا سر عورت کے قدموں میں جھکا دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہی وہ نہ تھا جذبہ، یہی وہ نہ تھا ولولہ، یہی وہ نہ تھا جذبہ. اللہ اکبر جو سورہ یاسین نے پیش کیا ہے. کہتا ہے یریدنی الرحمن بضر، ہمیشہ کہا کرتے تھے، ابھی میرے خیال بھٹی صاحب ان کے الفاظ دہرا رہے تھے، جینا جینا غیرت مند بندے کا، بے غیرت بندے کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. بے غیرت آدمی کو قبر جگہ نہیں دیتی. انہی راستوں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستہ میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ میرے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے وہ تاریخی فکرے ہیں جو میرے ذہن میں آج تک محفوظ کیے ہوئے. ہمیشہ کہتے کہ جینا جینا غیرت مند بندے کا، بے غیرت آدمی کو قبر جگہ نہیں دیتی. بے غیرت آدمی کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. اللہ اکبر. کہا زیر زمین ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ کہنے لگا یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب میں تم سے ڈرتا تھا. اب میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. جو رب سے ڈرنے والا بن جائے لَدْخُلِ الْجَنَّةَ. آپ نے وہ منظر دیکھا نہیں ہے جہاں بم کا حادثہ ہوا. آپ نے وہ جگہ دیکھی نہیں، وہ منظر دیکھا نہیں جب تڑپنے والے. ماشاء اللہ تنویر الاسلام بھی آ گئے، جزاک اللہ. ماشاء اللہ تشریف لائے. اے عام کنت باعث آبادی ماں و آزادی ماں. ماشاء اللہ اخلم و سہلم مرحبا. جزاک اللہ. بس میں مختصر کروں گا جی انشاءاللہ، بہت مختصر. آپ تشریف کیا ہے آپ. ماشاء اللہ جزاک اللہ. اللہ اکبر. فرمایا انی قیل ادخل الجنہ. چل بخشتے برین کی طرف، چل بخشتے برین کی طرف. یہ کہنے لگا جب خاک و خون میں آدمی لکھا ہوا سر مارتا ہے زمین پر. اللہ اکبر. یہ کہتا ہے اب میرے کیا کرنا ہے تیری بہشت کو. کیوں بہشت نہیں چاہیے؟ اللہ اکبر. مگر اس لیے تو میں نے جان نہ دی تھی کہ تیری بخشت کے لیے تو میں نے جان نہ دی تھی. کس لیے جان دی تھی؟ اللہ اکبر. اس لیے جان دی تھی کہ جب شہید کا شہادت گاہ میں خون کا آخری قطرہ گرتا ہے، اللہ اسے اپنا دیدار نصیب کرتے ہیں. وہ وقت قریب آ گیا ہے اللہ جب تیرا دیدار مجھے نصیب ہونے والا ہے. نیچے بیٹھ کے حضرت اوپر آ جائے. ماشاء اللہ مولانا مختار صاحب ماشاء اللہ جزاک اللہ. ہاں جی جی ہاں یہی بس ربڑ ٹوٹ رکھا ہے. باتیں سنیں، دو چار باتیں غلط کر کے ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. فرمایا قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ.
چل بہشت برین کی طرف، یا فرمایا ادخلوا الی دار السلام، ادخلوا الی دار السلام، چل دار السلام کی طرف۔ کہنے لگا میں نے کیا کرنا ہے بہشت کو، کیا بہشت نہیں چاہیے؟ یا اللہ میں نے جس بات کے لیے جان دی وہ یہ ہے کہ تو اپنے دیدار نصیب کرتا ہے، خون کا آخری قطرہ گرنے سے پہلے، اللہ اکبر۔ تو جب خون کا آخری قطرہ گرا شہید کا، اللہ نے اسے اپنا دیدار دیا، تو کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، قیل ادخل الجنہ، میں عرض کرا تھا فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہ جان سے پیاری ہے صبح جس کے لیے بقا ہے میرے ستاروں کی انجمن کا لہو، مجھے یہ جان سے پیاری ہے صبح جس کے لیے بقا ہے میرے ستاروں کی انجمن کا لہو، ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ اللہ اکبر۔ ایک اور منظر بھائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی، محبت سے ایک بار پھر کہیں گے رضی اللہ تعالی۔ عثمان وجہ بیعت رضوان، عثمان عثمان امام مظلوم عثمان رضی اللہ تعالی، قرآن کھول کر پڑھ رہے ہیں، پڑھتے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ اکبر۔ باغی نے آ کر کے داڑھی پکڑی، ناسل کسا، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان پر وار ہوا، حضرت عثمان گرے، اللہ اکبر۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر کافی انہیں اللہ۔ حضرت عثمان ذبح ہوئے، امام مظلوم ذبح ہوئے، اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت علیہ السلام کے ذوالنورین عثمان شہید ہوئے، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ ایک اور منظر لحظہ ہو جی، چند نوجوان لاہور، اس وقت پنجاب پر حکومت سکھوں کی تھی، اور کتنی سکھوں کی بہو بیٹیاں اس وقت سکھوں کے قبضہ میں تھے۔ گزرنے والے نوجوان کہنے لگے بہنا ہمیں پانی پلاؤ، انہوں نے پانی پلایا، پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم دلی جا رہے ہیں، دلی میں ہمارے پیر و مرشد، ہمارے استاد، ہمارے شیخ الحدیث، ہمارے شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد سید محمد اسماعیل ہیں، محبت سے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ کہنے لگی جب ان کے پاس پہنچ جاؤ، انہیں جا کر کے ہمارا سلام کہنا، اور کہنا قیامت والا دن ہوگا، اسماعیل تیرا دامن ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا اور تو چھڑا نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان کہنے لگے بہن ہمارے شاہ صاحب نے، ہمارے بزرگ نے، ہمارے استاد نے، ہمارے شیخ نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ کہنے لگی کہنا کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت بخاری پڑھا رہے تھے، قرآن کی تفسیر کھولے ہوئے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے، انہوں نے جا کر نوجوانوں نے ہاتھ رکھ دیا، کہا بعد میں پڑھانا، اب ہماری سن لو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مسلمانوں کی بہو بیٹیاں جو سکھوں کے قبضہ میں تھی، میری قوم پتہ نہیں جاگ رہی ہے کہ سو گئے ہو، اللہ تمہیں جاگنے کی سعادت دے۔ نوجوانوں جاگو، خدا جاگتے ہوئوں کا ساتھ دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دل اپنا بسا لو اللہ کی توحید سے، دل اپنا بھر لو محمد کریم کی سنت سے، محبت سے کہیے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا مسلمانوں کی نوجوان بیٹیاں جو سکھوں کے قبضہ میں، مسلمان سپوت جننے کی بجائے
حیدر اور قاسم جننے کی بجائے، مسلمان سپوت جننے کی بجائے سکھ کتے اور سور پیدا کرنے پہ مجبور ہے۔ تیرے نام سلام کہتی تھی قیامت پہ فیصلہ رکھا، قیامت والے دن تیرا دامن ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا اور تو چھڑا نہیں سکے گا۔ حضرت شاہ شہید رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید بند کر دیا، بخاری بند کر دی اور کہا ساتھیوں آپ اس دن پڑھائیں گے جس دن مسلمانوں کی بیٹیاں سکھوں کے قبضہ سے آزاد ہو گئی، نہ آزاد ہوئی، اسی راستے پہ چلتے 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 جان دے دیں گے، واپس آ کر دلی کی مسجد میں ٹھنڈی چھائیں نہیں مانیں گے اور ٹھنڈے پانی نہیں پیئیں گے۔ پھر جاؤ جا کر کے بالا کوٹ دیکھو، جاؤ اگر اتفاق ہو تو مظفر آباد دیکھو، مظفر آباد رات کو کھڑے ہو، اس طرف سے جگمگ جگمگ نظر آئے گی فانوسوں کی، پوچھو تو کیا شہر آباد ہے، کہیں گے شہر خاموشہ ہے۔ ادھر شاہ اسماعیل شہید کے بہت ساتھی غریب الفطر لیتے ہوئے ہیں جو چلتے چلتے ذبح ہو گئے، شہید ہو گئے، مگر واپس جا کر دلی میں آرام نہیں کیا، اور پھر کروڑوں رحمتیں سید محمد اسماعیل دہلوی پر بار تلوار کا، سکھ کی تلوار کا بار ہوا ہے ماتھے پر، جبھی سے خون بہتا ہوا، داڑھی بھگو رکھا ہے، آسمانوں کی طرف سید محمد اسماعیل نے اللہ اکبر منہ بلند کیا ہوا ہے اور کہتے ہیں اللہ ابھی تیرا کام باقی تھا، مگر زندگی سے نے وفا کی، اگر وفا کرتی تو اسماعیل تیرے رستے میں اور لڑتا جاتا اور لڑتا جاتا اور تیرے راستہ میں تیرے دین کے لیے اللہ اور کام کرتا۔ فمنہم من قضا نحبہ، وہ بالا کوٹ کا دریا آج بھی گواہ ہے، ایک طرف ایک الگ قبر نظر آئے گی، پتہ چلے گا دلی سے چلنے والے اس عالم دین کی قبر ہے جس کا نام محمد اسماعیل دہلوی تھا رحمت اللہ علیہ۔ اسی قافلے کا ایک ستارہ، اسی قافلے کا ایک سپاہی جس کا نام علامہ احسان الہی ظہیر تھا رحمت اللہ علیہ، ذرا محبت سے کہیے رحمت اللہ۔ ابھی مولانا محمد صدیق ان کی بات دہراتے پتہ نہیں راستے میں کیوں چھوڑ گئے۔ جن قوم پرست میں جو انہوں نے خطاب فرمایا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ تم بارش کی چھینٹوں سے گھبرا گئے ہو، میرا ساتھ وہ دے جو گولیوں کی چھینٹوں کی بھی پرواہ نہ کرتا ہو اور مضبوط ہو کر بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ شامیانے جو برس رکھے تھے بارش کی وجہ سے، ان کے ساتھ چمٹے ہوئے لوگ آج بھی ادھر موجود ہوں گے جنہوں نے بانس پکڑے ہوئے حضرت شہید رحمت اللہ علیہ کا خطاب اس وقت تک سنتے رہے جب تک شہید نے جاری رکھا۔ اللہ اکبر، میں ایک چوکیدار ہونے کی حیثیت سے، میں ایک چوکیدار ہونے کے ناطے سے تمہارے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں، شاید کہ تمہیں جگانے والا کوئی نہ ٹھہرائے۔ اللہ اکبر، جاگو، اللہ جاگنے والوں کا ساتھ۔ وہ آخری خطاب حضرت شہید رحمت اللہ علیہ قصور کے جلسہ میں آپ تشریف لاتے ہوئے فرما رہے تھے، مولانا ہمیں دیر ہو گئی ہے، کام میں نکلے ہوئے ہمیں دیر ہو گئی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں بہت پہلے نکلنا چاہیے تھا، ہم اگر ہمیں دیر ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، پھر رونے لگے، پھر آنسو بہنے لگے، پھر روتے رہے۔ مولوی محمد رمضان صاحب کہنے لگے حضرت رونا چھوڑیے، اللہ آپ کی زندگی کرے، آپ خیر و سلامت رکھیں، خیر و برکت ہو، آپ کیوں گھبرا گئے ہیں؟ مولانا نظر یوں آتا ہے کہ زندگی تھوڑی نظر آتی ہے اور کام بہت نظر آتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ کام ادھورا رکھ جائے گا۔ اللہ تیری قبر پہ میرا علامہ رحمتیں کرے۔ اللہ اکبر، وہ جو تو کام چھوڑ کر کی گیا ہے، ہم پھر وعدہ کرتے ہیں، اس وعدے کو میں اپنے علماء میں دہراتا ہوں، میں اپنے طلباء میں دہراتا ہوں، میں اپنے وکلاء میں دہراتا ہوں، میں اپنے دانشوروں میں دہراتا ہوں، انشاءاللہ خدایا گواہ ہو جا، ہم خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے مگر اس علم کو انشاءاللہ نہیں گرنے دیں گے۔ سنیے بات، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ
نہیں ہوتی کبھی ساحل کے ارمانوں سے وابستہ، ہماری کشتیاں رہتی ہیں طوفانوں سے وابستہ، ہماری کشتیاں رہتی ہیں طوفانوں سے وابستہ، ہمارا ہی جگر ہے یہ ہمارا ہی کلیجہ ہے، ہم اپنے زخم رکھتے ہیں نمک دانوں سے وابستہ، ہم اپنے زخم رکھتے ہیں نمک دانوں سے وابستہ، میں رختوں کی بجائے پاسبوں پر وار کرتا ہوں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات بھائی؟ میں رختوں کی بجائے پاسبوں پر وار کرتا ہوں، میرے گھر کی تباہی ہے نگہبانوں سے وابستہ۔